الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، میلاد کے جلسوں کی برکت دیکھیے کہ ہم حکومت کے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ 3 راتیں میلاد کے بیانات کو موقوف رکھیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار. ارادہ تو کیا، مگر ہر عاشق کا دل مچلتا تھا کہ کاش یہ 3 راتیں بھی ہمیں موقع مل جائے. دل مچل رہا تھا مگر مجبوراً بادل ناخواستہ یعنی دل تو نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی کوئی چارہ نہیں. تو ہم بے چارے تھے، ہم بے چاروں پہ اللہ نے رحم کیا، کیونکہ لوگوں کے دل خدا کے قبضہ قدرت میں. تو یہ اعلان ہوا تھا کہ 31 اکتوبر تک 3 دن بندش کا قانون رہے گا، مگر قدرت خداوندی نے رحمت خداوندی کے ذکر کے لیے اس بندش کو توڑ دیا. بندش ٹوٹ گئی، خوشخبری آئی. جمعرات کو خوشخبری آ گئی. پھر عاشقوں کی عید ہو گئی اور جو پروگرام مجبوری کی وجہ سے بند تھے انہیں جاری کر دیا گیا. تو اسی وجہ سے آج ہماری یہ محفل سجی ہے اور ہم کو بیان کے لیے بلایا گیا اور پھر اس ناچیز کو بیان کرنے کی سعادت ملی. تو یہ سب کیا ہے؟ ظاہری انتظامات ہوتے ہیں جو بندوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، مگر باطنی انتظام ہے جو خدا کی مرضی پہ موقوف ہے. جہاں امیدیں ختم ہو چکی تھیں کہ ایسا ہوگا نہیں، 31 اکتوبر تک بندش رہے گی،
مگر خدا کی قدرت کا کرشمہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالی نے منظور کر لیا۔ چلیے ایک تمہیدی گفتگو رہی، پھر ہم آگے بڑھے۔ آج کی یہ رات بحمدہ تعالی 10ویں رات ہے، تو آپ مسلسل تقریریں سنتے آ رہے ہیں۔ ان تقریروں کا عنوان ایک ہے، اور وہ عنوان ہے ذات مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی جامع الکمالات ہے کہ آپ کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو آپ کا اتنا وسیع ہے کہ اگر اس پہلو کو عنوان بنایا جائے تو ساری رات گزر جائے۔ اگر رب سے تعلق کو دیکھیے تو عبادت مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ کسی عبادت گزار کی عبادت نبی کی عبادت کے برابر نہیں۔ قرب مصطفیٰ کو اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں کوئی خدا سے اتنا قریب ترین نہیں جتنے قریب ترین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے تقویٰ کی بات کیجئے تو کسی کے اندر اتنا تقویٰ ہے ہی نہیں جتنا تقویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں۔ اب بندوں کے حقوق کی طرف دیکھیے، سخاوت کی بات کیجئے تو دنیا میں سخاوت کرنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن جو سخاوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ویسی سخاوت کسی کے اندر نظر نہیں آئے۔ کوئی آپ کو دنیا دے سکتا، اور دنیا بھی لمیٹڈ، محدود، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کا یہ عالم ہے کہ آپ دنیا کے طلبگار کو دنیا دیتے ہیں، آخرت کے طلبگار کو آخرت دیتے ہیں۔ تو دنیا کے طلبگار ایک اعرابی بدو قسم کا آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یعنی کئی بکریاں، 25-30 بکریاں۔ تو اس اعرابی نے بے تکلفی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے یہ پورا ریوڑ دے سکتے؟ یعنی اس نے ذرا بے تکلفی میں مزاحیہ انداز میں کہا، اور اسے بالکل امید نہیں تھی کہ بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ، یعنی 30-40 بکریاں اس کو مل سکتی ہیں۔ بس اس نے مزاحیہ انداز میں پوچھ لیا، اور یہ دیہاتیوں کا مزاج ہے کہ انہیں ذرا مقام دیا جائے تو بہت اوپر چڑھ جاتے، کچھ نرمی سے بات کرو تو بے تکلفی کے دائروں کو پار کر دیتے ہیں۔ کہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں وہ دیہاتی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پہ قربان جائیے کہ عرش پہ جانے والے آقا اپنے غلاموں کی جھوپڑی میں بھی بڑی بے تکلفی کے ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے مزاحیہ انداز میں کہہ دیا، کیا یہ ریوڑ بکریوں کا مجھے ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ۔ اب اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ میں بیداری کے عالم میں ہوں یا خواب کے عالم میں، کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ
وہ بھی عرب کے اندر ایک ایک بکری کی کیا قیمت تھی اس زمانے میں، اتنا بڑا جتھا بکریوں کا، 40 بکریاں، جتنی بھی تعداد تھی بکریوں کی، جو ہی مانگا فوراً عطا کر دیا۔ اس نے ذرا تردد کیا کہ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاحیہ انداز میں کہہ رہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھنے تک لوگ حضور کو یا محمد کہہ کے پکارتے، جب کلمہ پڑھ لیتے تو محمد کے نام کو دل میں بٹھا کر زبان سے کہتے یا رسول اللہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر حضور کو پکارنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو جس طرح بلا لیتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت بلاؤ۔ تو صحابہ کرام ہمیشہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ تو دیہاتی ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ کہہ رہے ہیں؟ تب حضور نے کہا کہ ہاں واقعی میں کہہ رہا ہوں، لے جا۔ تو حضور کے بولنے کا انداز، حضور کے چہرے کے اندر جو وقار، اس نے سمجھ لیا کہ واقعی مجھے لے جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ لے لیا، سارا ریوڑ لے لیا، آگے بڑھا، قدم نہیں اٹھ رہا، قدموں کو اٹھا رہا ہے، دل مصطفیٰ کی طرف کھینچ رہا ہے کہ ایسا دینے والا، ایسا نوازنے والا دنیا کا عام انسان نہیں ہو سکتا، واقعی خدا کا پیغمبر ہے۔ کیونکہ دنیا کا آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ رہے، دنیا میں اس کا دل اٹکا رہے گا، مگر جسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس طرح نواز رہا ہے، وہ دنیا کا عام انسان نہیں ہے۔ آگے بڑھا، آگے بڑھا، محنت کر کے، کوشش کر کے اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہوں، یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، وہ اتنا نوازتے ہیں کہ انہیں غریب ہونے کا اندیشہ ہی نہیں، غریب ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ آدمی ایسی چیز دے سکتا ہے جو خالی نہیں ہوتی۔ پانی ہے، بھرا ہوا ہے حوض کا پانی، یا ٹانکی میں پانی ہے، 24 گھنٹے آپ کے گھر میں پانی آتا ہے، اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ ایک گھڑا پانی دے دو تو آپ ضرور سے دے دیں گے، کیونکہ آپ کو ڈر نہیں، ایک گھڑا دے دوں تو کیا ہوا، میرے پاس تو اتنا پانی ہے۔ مٹی ہے آپ کے پاس، کوئی کہے کہ تھوڑی سی مٹی دے دو تو وہ تھوڑی سی مٹی آپ کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی کمی کیا ہے۔ مگر ایک عظیم سرمایہ دے دینا، جو ملک عرب کی بہت بڑی دولت، اس دولت کو اس طرح اجنبی آدمی کو فوراً نواز دینا، یہ معمولی سخاوت نہیں ہے۔ لہذا اس نے فوراً تبصرہ کیا، وہاں جا کے کمنٹ کیا۔ آج آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں کوئی بھی پروگرام دے کر کہتے ہیں اس پہ کمنٹ کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ کیا ہے کمنٹ کیجئے؟ یعنی تبصرہ کیجئے۔ تو فوراً کمنٹ کر دیا جا کے، تبصرہ کیا، کیا کیا؟ یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، ایسا دے رہے ہیں کہ انہیں غریبی کا ڈر نہیں، یعنی میں لے جاؤں تو پھر بھی اتنا ریوڑ ان کے پاس آ جائے گا، لے جاؤں تو پھر آ جائے گا، اس طرح دے رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اب میرا دل یہاں نہیں ہے، وہاں پہنچ گیا ہے، بک گیا ہوں میں بک گیا ہوں۔ ایک صحابی حضور کے ہاتھ پر بک گیا، بک کر انمول ہو گیا۔
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ ایک معمولی کپڑا ہے جس کی قیمت بہت کم ہے، یہ ایک دستی ہے، 25 روپے کی دستی ہے، 15 روپے کی دستی ہے۔ اس دستی کو ایک بزرگ نے خریدا، خریدنے کے بعد اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اپنے مریدوں سے کہا کہ میری یہ دستی ہے، کون میری یہ دستی خریدے گا، کتنے میں میری دستی خریدے گا؟ تو عقیدت مند مرید کہے گا کہ آپ کی وہ بابرکت دستی مل جائے تو میری ساری جائیداد آپ کے قدموں میں ڈال۔ تو وہ ایک دستی، مگر اسے نسبت ملی، یہ کہ بزرگ سے نسبت ملی، تو بزرگ کا کہ عقیدت مند کہہ رہے ہیں کہ وہ دستی جب تک دکان میں رہی اس کی قیمت 15 روپے رہی، 20 روپے رہی، اور وہ دستی اس لائق تھی کہ اس کی قیمت کو گھٹایا جا سکتا تھا، بارگیننگ کرنے کی اجازت تھی، قیمت گھٹانے کی اجازت تھی، مگر حضور آپ کے ہاتھ میں آ گئی تب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو ہمارے لیے تبرک بن گئی، ہمارے لیے تبرک بن گئی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے ہم فدا کریں گے، ہماری قسمت چمک جائے گی اگر یہ دستی ہمیں مل جائے گی۔ یہ ہے عقیدت۔ تو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بک گئے، اور بک جانے کو عربی میں کہتے ہیں بیعت۔ بیعت کا لفظ باع یبیع بیعن سے مشتق ہے۔ باع یبیع کے معنی خریدنا، بیچنا، اصلی معنی ہے بیچنا، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو خرید و فروخت کو بیع کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ بیع سے بیعتن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ اے نبی آپ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی خود کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ کا ہاتھ تھام کر ایسا عہد کرتے ہیں کہ جان جائے تو جائے، عہد شکنی نہیں کریں گے، مال جائے تو جائے، خلاف ورزی نہ کریں گے، اور ہم دنیا والوں سے یہ کہہ دیں گے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے بیعت کی، خود کو نبی کے ہاتھ بیچ ڈالا، ایسا بیچا کہ خریدار نے قیمت نہیں دی اور بکنے والے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ویسی بیع ہے، ویسی خریداری اور ویسا فروخت ہے یہ بیعت۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ اے نبی آپ سے بیعت کرتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کا درجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، رسول اللہ سے بیعت کرنے والے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر، یعنی صحابہ کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ قرآن کہتا ہے، مگر تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ، اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کے ہاتھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، نیچے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، بیعت کی۔ دنیا والے یہی کہیں گے کہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا صحابہ کے ہاتھوں پر،
مگر سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہ پروردگار جس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ جسمانیت کی دلیل ہے اور جسم مادے کا محتاج ہے۔ جسم ہمارا بنا ہے تو اس کا مادہ ہے، کیا ہے مادہ؟ میٹیریل، مٹی سے جسم بنا۔ جن کا جسم، جنات کا جسم آگ سے بنا۔ تو جسم کے بننے میں کوئی چیز اصل ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، تو اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے جسمانیت نہیں ہے، اور جسم محدود ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا بھی رہے جسم، بڑا پہاڑ ہے، مگر اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ کتنا بھی پھیل کے جا کے رک جاتا ہے، آخر پھیل کر رک ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، لا محدود یعنی ان لمیٹڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرے محبوب کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں محبوبیت، اسی کو کہتے ہیں اقربیت، اسی کو کہتے ہیں فنائیت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے کہ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کا ہاتھ، میرے محبوب کا ہاتھ ہوتے ہوئے میرا ہاتھ ہے۔ اے صحابہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر میرے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد شکنی کرو گے تو تم میری عہد شکنی کرنے والے بن جاؤ۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، جو عہد شکنی کرے گا یعنی وعدے کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسی، وہ اپنے خلاف عہد شکنی کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے عہد شکنی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے وفاداری کی، اوفا وعدے کو پورا کیا، ایفاء عہد کیا، بما عاہد علیہ اللہ، اللہ سے اس نے جو عہد کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے عہد کیا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ علیہ رسول اللہ، علیہ اللہ، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے۔ تو حضرات گرام، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دیہاتی آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر پکا سچا مخلص مسلمان بن گیا۔ تو یہ دنیا کی عطا، یہ تھی دنیا کی عطا۔ آخرت کی عطا دیکھیے، ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ہر صحابی حضور کی خدمت کو اپنے لیے ایک شرف مانتا تھا، اور حضور کی خدمت کرنے والا حضور پر احسان نہیں کرتا، بلکہ حضور کا احسان ہے کہ وہ کسی سے خدمت لے لیتے۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی پر ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ نبی کا ہم پر احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دے دیا، درود پڑھنے کی اجازت دے دی۔ حضرات گرامی، ایک شاعر کہتا ہے، منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ یعنی احسان مت جتا۔ فارسی کا شعر ہے۔ آج تو اردو دم توڑ رہی ہے، اردو دم توڑ رہی ہے، فارسی کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ اس کے باوجود چند ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو فارسی سے بھی واقف ہیں۔ بہرحال میں فارسی کا شعر آپ کو سنا کر بات کو ادھوری نہیں رکھوں گا۔
شعر سناؤں گا انشاءاللہ، اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ تو یہ فارسی شاعر کہتا ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے اس لیے بادشاہ پر احسان مت جتا۔ اے بادشاہ میں تیری خدمت کیا ہوں، کتنا بڑا کام کیا ہوں۔ بادشاہ کہے گا کہ تجھ جیسے کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ تجھ سے بہتر کروڑوں لوگ ہیں جو میری خدمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو خدمت کر کے کیا احسان جتا رہا ہے۔ منت مانے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، بادشاہ کی خدمت تو کر رہا ہے، احسان مت جتا۔ منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، تجھے جو خدمت میں رکھ لیا بادشاہ، تو بادشاہ کا احسان مان اور بادشاہ کا شکر ادا کر۔ تو حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے یہ صحابی۔ تو ایک بار تہجد کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور ہیں، سراپا نور، چمک رہے ہیں، چمک رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں اندھیرا ہو تو وہاں پر روشنی آ جاتی، جہاں پہلے ہی سے روشنی ہوتی تو وہاں بات الگ ہوتی، کسی اندھیرے میں چلے جاتے تو وہاں روشنی آ جاتی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ میں سوئی تھی، چراغ گل ہو گیا، سوئی گر گئی، میں پریشان تھی، اچانک محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسا اجالا آیا کہ میں نے گمشدہ سوئی کو دیکھ لی۔ تو بہرحال ایسے کئی واقعے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اذا ضحک بدت نواجذ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے، اور آپ کے دندان مبارک یعنی مبارک دانتوں سے ایسی چمک نکلتی کہ دیوار بھی چمک جاتی تھی، دیوار میں وہ چمک نظر آتی تھی۔ چمکنے والے نبی نے صحابہ کو چمکا دی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا او چمکانے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ چمک رہا ہے، یہ صحابی رسول نبی کے چہرے کو دیکھ رہے، خدمت کر رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی غلامی کیا ملی مجھے، ہفت اقلیم کی شہنشاہی سے بھاری چیز مجھے مل گئی، 7 زمینوں کا بادشاہ بھی میں ہو جاتا تو میں ویسا تاجور نہیں بنتا جیسا تاجور نبی کا غلام بننے کی وجہ سے ہو چکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، یعنی پوچھ، جو بھی تیرا دل چاہے مجھ سے طلب کر۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا، وہ تو صحابی تھے، ان کی ایمانی فراست، ایمانی حکمت، ایمانی دانشمندی، ہر ایک کی عقل اسے اسی راستے میں لے جاتی ہے جس چیز کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جو کتابوں کا طلبگار ہوگا وہ کسی بھی گھر میں آئے گا، کسی بھی جگہ پہنچے گا تو دیکھے گا یہاں کون سی کتاب اچھی ہے، فوراً پکڑے گا۔ اور جسے کاروں کی خواہش ہے وہ کسی بھی کار پہ توجہ سے نظر ڈالے گا کہ یہ کتنی عمدہ کار ہے، ایسی کار میں خریدوں۔ یہ انسان کا مزاج، انسان کی فطرت ہے۔ تو یہ صحابی رسول تھے، ان کی نگاہوں میں دنیا تو نہیں تھی، آخرت تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سل، پوچھ، تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، دنیا میں تو آپ کے ساتھ میرے رب نے کر دیا مجھے،
دنیا میں میرے رب نے مجھے آپ کے ساتھ رکھ دیا، یہ میرے رب کا کرم ہے، مگر آخرت کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اسألوکا، اسألوکا کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ تو نبی سے مانگنے والا، نبی کے خدا کو ماننے والا، نبی کو نبی سے مانگنے والا، نبی کے خدا کو ماننے والا کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ رب نے انہیں دینے والا بنایا ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رب ہے معطی یعنی رب دینے والا، یہ ہیں قاسم، یہ تقسیم کرنے والے۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ۔ تو صحابی ایک جلیل عرض کرنے لگے، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں، یہ میری مراد ہے۔ اے نبی، یہ مراد میں آپ سے طلب کر رہا ہوں۔ تو یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت ہے؟ از دیر اینی ریکوائرمنٹ ادر دین دس، اس کے سوا بھی کوئی تیری فریاد ہے کیا؟ بول۔ تو صحابے نے کہا، ہوا ذاک یا رسول اللہ، ہوا ذاک، وہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کی رفاقت مل جائے، میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں، اس کے بعد اور کون سی مراد رہ جائے گی؟ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اے سرور انام، تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام، تمہیں دیکھنے کے بعد پھر کیا فریاد رہے گی؟ سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو تو بولو۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ایسی مانگ ہے، یہ ایسی مراد ہے کہ اس مراد کے ملنے کے بعد ہر مراد پوری ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مراد تمہیں ملے گی۔ اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، یعنی تم نفل نمازیں زیادہ پڑھو اور میری مدد کرو۔ میری مدد کرو کا مطلب کیا ہے؟ کوآپریٹ کرو، میرا ساتھ دو، یعنی رب سے میں تم کو تمہاری مراد ضرور دلاؤں گا، مگر میری تم کو نصیحت یہ ہے کہ تم نفل نمازوں کی کثرت کرو۔ تو دنیا بھی حضور نے دی، آخرت بھی حضور نے دی۔ اسی لیے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں کہتے ہیں، قصیدہ بردہ بڑا مشہور قصیدہ جسے بردہ شریف کہتے ہیں۔ قصیدہ بردہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، اے نبی آپ کی نوازش کا ایک حصہ ہے پوری دنیا، وَذَرَّتَهَا، اور دنیا کے علاوہ جو آخرت ہے اسے دنیا کی سوکن کہتے ہیں۔ آخرت دنیا کی سوکن، کیوں؟ دو سوکن نہیں مل کے رہتے، ایک شوہر کی دو بیویاں مل کر رہیں، کہیں ہو سکتا ہے وہ شاذ و نادر ہے، وہ شاذ و نادر ہے،
ورنہ دو بیویوں کی رات جھگڑے کی رات، یہ کہاوت مشہور ہے۔ تو آخرت اور دنیا دونوں نہیں ملتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا والآخرہ ذرتان لا تجتمعان، دنیا و آخرت دو سوکن ہیں، اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اذا ارضیت احداہما سقطت علیک الاخری، تو ایک کو راضی کرے گا تو دوسری تجھ سے ناراض ہو جائے گی، دوسری ناراض ہو جائے گی۔ آخرت کے لیے دنیا قربان کرنا ہی پڑے گا تجھے۔ تو حضرات محترم، قصیدہ بردہ کے شاعر شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، یا رسول اللہ، آپ کی جود و کرم، آپ کی نوازش کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا آپ کی نوازش کا ایک حصہ ہے، اور آخرت بھی آپ کی نوازش کا حصہ ہے۔ جو آپ سے دنیا مانگے آپ اسے دنیا دیتے ہیں، جو آپ سے آخرت مانگے آپ اسے آخرت دیتے ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ، آپ کا پورا علم لوح محفوظ کی تحریر نہیں ہے، لوح محفوظ کی جو تحریر ہے وہ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لوح محفوظ کا علم ایک قطرہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دریا ہے۔ اب حضور کا علم دریا اور لوح محفوظ میں تو ساری باتیں آ گئیں، یعنی تمام انسانوں کی قسمتیں آ گئیں۔ دنیا جب سے شروع ہوئی ختم ہونے تک، قیامت تک کی ساری باتیں وہاں ہیں لوح محفوظ میں، وہ ساری باتیں حضور کے علم میں آ گئیں۔ تو اس کے علاوہ حضور کو دوسرا علم کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے۔ ساری رپورٹ تو وہاں ہے، پوری رپورٹ حضور کو معلوم ہو گئی، پھر اس کے علاوہ بھی حضور کو نالج ہے، حضور علم رکھتے ہیں، تو وہ کون سا علم ہے؟ یاد رکھ لیجئے، نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کہ یہ مخلوق، لوح محفوظ میں جو علم ہے وہ مخلوق کا علم ہے۔ یہ انسان ایسا ہے، وہ انسان ایسا ہے، یہ پہاڑ ایسا ہے، وہ دریا ایسا ہے، مخلوق۔ خالق کی جو صفات ہیں، خالق کی صفات لامتناہی ہیں، ینڈلیس ہیں خالق کی صفات، ان صفات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس صفات کے علم کے آگے لوح محفوظ کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صفات خداوندی کا علم، اور صفات خداوندی لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، ینڈلیس ہیں، ختم نہ ہونے والے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں آگے، عبادت میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ سخاوت، اس کا تعلق بندوں سے ہے، سخاوت میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں۔ جب ماہ رمضان آ جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ آج ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، واقعی ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہمارے دلوں میں بھی سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سخاوت کا جذبہ، میں بھی کچھ کروں، میں بھی کچھ دے دوں، راہ خداوندی میں خرچ ہو جائے۔ راہ خداوندی میں خرچ ہو گیا، خرچ ہونے کے بعد دل کو خوشی نصیب ہوئی تو یہ آپ کے سخی ہونے کی دلیل ہے۔ دینے کے بعد سوچنا کیوں دے دیا میں، یہ آپ کے کنجوس ہونے کا ثبوت ہے۔ آئے مسجد کے لوگ، بھلے کچھ چندہ دے دیجئے، مسجد کی تعمیر ہے، ماہ رمضان ہے، رمضان کے اخراجات ہیں، مسجد کے کوئی ممبر آئے تو آنے کے بعد کیا بھائی دینا دیجئے بھائی، اچھا لو 2000 روپے رکھ لو، جانے کے بعد گھر میں آ کے سر پکڑ کے بڑھا گیا، کیا بھائی کیا وہ آدمی جادوگر کیا ہونے کیا کہ بولا 2000 دے ڈالا میں، اب سوچتا ہوں کیوں میں دیا بول کر۔ تو یہ جو پریشانی ہوئی کس وجہ سے ہوئی؟ 2000 ابھی دل میں لٹکے ہوئے،
2000 تک کہاں بھاگ گئے؟ گڑھے میں ڈال دیا 2000 جا کے، تو کیچڑ میں ڈال دیا، یا دریا میں پھینک دیا، یا پھاڑ کے کسی کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے دیا ہے، تو 2000 دے کے اتنی بڑی دولت لے لیا ہے جو دولت پوری دنیا دے کر بھی تو نہیں لے سکتا، اب تجھے افسوس کیوں؟ تو دے کر افسوس کرنا یہ کنجوس ہونے کی علامت ہے۔ مگر کنجوس ہو کر کیوں دے دیا 2000؟ یہ ایک سوال آتا ہے، کوسچن پہ کوسچن، سوال پہ سوال۔ جب کنجوس تھا تو دیا کیوں؟ دوسری بیماری کی وجہ سے دے دیا۔ وہ دوسری بیماری کیا؟ ریاکاری کی بیماری۔ نہیں دیا تو کیا سمجھیں گے انہوں، اس واسطے دے دیا۔ دینے کے بعد وہ بیماری پر، بلڈ پریشر پر شوگر غالب آ گیا۔ ارے کیوں دیا؟ انہیں بولا تو بھی کیا ہے؟ پھر اس کا کوئی دوست رہتا، اس سے بڑھ کر ماں انہیں لاکھ بولیں گا تیری عقل کہاں رہ گئی، انہیں بولیں گا آ کر 50 روپے دیتا تو بس تھا، اٹھا کر 2000 کیوں دے ڈالا؟ کون تجھے لا کر دے گا 2000 روپے؟ اب تو بڑا افسوس کا، کیا کرنا، اب لکھ ڈالا نا، رسید بھی دادا لانا انہیں، اب بولا تو مان گا دینا انہیں۔ تو یہ ایک بیماری، وہ ایک بیماری، تو کنجوس بھی دے دیتا، کیسے دیتا؟ اور ایک بیماری افیکٹ کرتی اس میں، وہ ریاکاری کی بیماری، دکھاوے کی بیماری، تو دکھاوے کی بیماری کی وجہ سے کر دیتا۔ تو بعض لوگ ہیں نماز ہی نہیں پڑھیں گے، سوتے رہیں گے، مگر لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کتنے نمازیں پڑھیں گے کہ ریگولر نمازی بھی نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو ان کی نماز جاری رہتی۔ کیا بھائی نماز ہی نہیں پڑھنے والا پھر نماز ایسا پڑھتا نا؟ نہیں، ایک بیماری کام کرتی بھائی اس کے اندر۔ وہ کیا بیماری ہے؟ ریاکاری کی بیماری۔ اتنے لوگ دیکھتا ہوں جلدی ختم کر رہا ہے تو نماز کیا سمجھیں گے؟ مجھے بے نمازی سمجھ جائیں گے نا، تو ان کو سمجھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو ریاکاری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے عبادت جیسی چیز انویلڈ بن جاتی، بیکار ہو جاتی۔ ریاکاری جب نمازی کے اندر آ گئی تو ایسے نمازی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت تو نہیں بلکہ دوزخ کی آگ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سورہ ماعون کی آیت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا معنی کیا ہے؟ جہنم کا نچلا گڑھا۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے ویل۔ کس کے لیے؟ للمصلین، مصلیوں کے لیے۔ مصلی کسے کہتے ہیں؟ نمازی کو عربی میں مصلی کہتے ہیں، یہی معنی ہے۔ بھائی میں یہاں کا مصلی، بھائی یہاں کا مصلی ہے، معنی کیا لیتا ہے دماغ میں یہاں کا ریسیڈنٹ، نماز کچھ نہیں آتا، عید کے دن نظر آتا، بس سال بھر نماز میں شرکت نہیں کرتا، مسجد کے بغل میں گھر ہے، مسجد کے سے لگا ہوا مسجد کے بغل میں گھر ہے، نہیں آتا، مسجد سے لگی ہوئی دکان ہے، نہیں آتا، پھر بولتا بھائی میں یہاں کا مصلی۔ مصلی کا تو کیا، یہ دماغ میں کیا سوچ لیا، مصلی کا معنی ریسیڈنٹ، یعنی وہاں کے رہنے والے کو مصلی بولتے ہیں، نہیں، مصلی کے معنی نمازی۔ تو پرانے لوگوں نے ریسیڈنٹ کو، مقیم کو، رہنے والے کو مصلی اس لیے کہا کہ اگر تو یہاں کا رہنے والا ہے، واقعی یہاں کا رہنے والا ہے تو اس مسجد میں تو نظر آئے گا، اگر تو مسجد میں نظر نہیں آتا، یہاں کا نمازی نہیں ہے، تو یہاں کا رہنے والا ہونے کے باوجود تیرا کوئی حساب نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لفظ مصلی کا معنی ہے نماز پڑھنے والا، نمازی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بربادی۔ عجیب بات ہے، نماز تو کامیابی کی چیز ہے۔ جب ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں مؤذن صاحب، اذان دینے والے مؤذن،
موزن کہتے ہیں، وہ یہاں کی زبان ہے موزن، مگر صحیح تلفظ اس کا کیا ہے؟ مؤذن، اذان دینے والا۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، مطلب کیا؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ 2 جملوں کو آپ جوڑیے، 2 جملوں کو آپ میچ کر کے مطلب کو کیچ کیجئے۔ کیا مطلب نکلتا ہے 2 جملوں کو جوڑنے سے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مطلب یہ ہے کہ نماز میں کامیابی ہے، کامیابی ملنی ہے تو نماز کو آنا ہے۔ جو نمازی نہیں اسے کامیابی نہیں، اگر کوئی کامیاب ہے تو بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے نتیجہ، آؤٹ کم آف دیس 2 اسٹیٹمنٹس۔ یہ 2 جملوں سے جو نتیجہ نکلتا وہ کیا ہے؟ نماز کامیابی، صلاح فلاح، صلاح فلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو نماز میں کامیابی، جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے بربادی کیسے؟ مگر قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اگر یہاں تک آپ رک جائیں گے تو پورا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو پورا جملہ پڑھنا، فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین، کیسے نمازی؟ الذین، وہ نمازی، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، بلا کر پوچھے کیوں نماز پڑھتا؟ کیا آپ بڑا کمپل کرتے بھائی انہوں، میرے گھر کا مالک کیا بولا معلوم کیا؟ نماز پڑھا تو تجھے گھر میں رکھوں گا، نہیں تو نکال ڈالوں گا، بولا اس واسطے بھائی پڑھتا ہوں سن۔ ایسے ہی ایک وقت ایک بے نمازی دیہات میں، کبھی نہیں آنے والا، مؤذن صاحب دیکھے ایک آواز آ رہی ہے، گائے اندر آ کے گھس گئی۔ ارے مسجد میں گائے گھسی، اس کو بھگانے کے لیے گئے تو یہ بھی اندر آ گیا۔ تو مؤذن صاحب بولے کہ تم مسجد کچھ نہیں آنے والا، کیسا گیا؟ جی گائے کو پکڑنے آیا جی۔ گائے بھاگ کر آ گئی، اسے پکڑنے آیا سو، تم کیا سمجھے؟ مسجد کو آ گیا، سمجھ گئے کہ یہ خوشی سب لپٹ کر رکھ لو تمہارے پاس، میں آنے والا نہیں بنا۔ تو کوئی نماز پڑھتا ہے، اس سے پوچھو کیوں نماز پڑھتا؟ پتہ نہیں، سب پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں۔ کیا بھائی نماز پڑھے تو غلطی کام کیا؟ ایسا پوچھتا کہ با نماز پڑھتا، کیا وہ الگ انکوائری کریں گے تمہیں کیوں نماز پڑھتا بولو؟ اتنا جواب دینے نہیں آتا کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں رب سے ملاقات کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جواب دینے کے بجائے نماز بھی پڑھنا، کیوں نماز پڑھتا وہ الگ تم کو بولنا کیا؟ تو بہرحال نماز سے ہی بے خبر۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، سہو کا معنی کیا ہے؟ غلطی ہو جانا۔ غلطی کب ہوتی ہے؟ کچھ دیر کے لیے آدمی بے خبر ہوتا ہے، توجہ ادھر ادھر گئی تو سہو واقع ہو جاتا ہے، تو وہی ہے لفظ سہو سے عن صلاتہم ساہون۔ تو کون لوگ اپنی نماز سے بے خبر ہیں؟ الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ریاکار نمازی برباد ہونے والا ہے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آگے، نماز کی بات آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عالم کیا تھا؟ نمازیں تو حضور نے پڑھائی ہے، اور حضور نے تنہا بھی نماز پڑھی ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت سے نماز پڑھاتے تو آپ مصلیوں کا خیال کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کی امامت کرے وہ نماز میں تخفیف کرے۔ تخفیف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز مختصر پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ تمہارے مقتدیوں میں کمزور آدمی بھی ہے، بیمار بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ 10 منٹ میں نماز ختم ہوگی، تم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دو تو کیا کرے گا بیچارہ؟ پریشان ہو جائے گا۔ مگر تخفیف کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ڈچے مارو، جھٹ 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 جھٹ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جھٹ جھٹ سجدے کرتا وہ ٹھونگ مارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ ٹھونگ مارنے والا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز جو آپ بحیثیت امام پڑھاتے تھے وہ مختصر نماز ہوتی، مگر رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صبح اس نماز میں قیام کا ایسا اثر ظاہر ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میں سوجن آ جاتی تھی۔ رات بھر یوں عبادت ہے کی آپ نے، پیر میں تھا ورم تم پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ ورم کیوں آ جاتا تھا؟ حضور کے قدم میں سوجن، یہ پھگارا، یہ کیوں آ جاتا تھا؟ اس لیے کہ آپ اتنی دیر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑنے میں ایسا مزہ ملتا ہمارے نبی کو کہ جھکنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ کھڑے 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 کتنی دیر کھڑے رہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے؟ آپ تھک جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے اور کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ کے بارے میں تو گناہ کا سوال ہی نہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، واقعی نوازا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اسے بھول جاؤں میں؟ لہٰذا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اگر تو میری امت کو عذاب دے گا، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا، فانہم عبادک، وہ تو تیرے ہی بندے، تو عذاب دے گا تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو عزت والا، حکمت والا ہے، تو رحم و کرم والا ہے۔ تو رب کو مناتے رہے، رب کو مناتے رہے۔ ہمارے نبی نے ہماری خاطر رب کو منایا، اور ہم نے نبی کی محبت میں نبی کا میلاد منایا۔ انہوں نے رب کو منایا، ہم نے ان کے مل جانے پر خوشیوں کو منایا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ ایک ادا اپنے اندر بے مثال ہے۔ عبادت میں کوئی آپ کے برابر نہیں، سخاوت میں کوئی آپ کے برابر نہیں، مہمان نوازی میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ مہمان کو نوازنا ہے، لوگ نوازتے ہیں، مہمان نوازی کا طریقہ ہم نے ہمارے نبی ہی سے سیکھا ہے۔ دیکھیے آج دنیا میں لوگ بڑے بڑے سیمینار کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یونیورسٹی انگریزی لفظ ہے،
اردو میں کیا کہیں گے یونیورسٹی کو اگر میں پوچھ دوں تو بڑا کٹھن سوال ہو جائے. بزرگوں کے لیے تو نہیں, نوجوانوں کے لیے بڑا کٹھن. یونیورسٹی کو یونیورسٹی بولیں گے, اردو میں الگ ہے کیا لفظ, تمل میں بولو تو فوراً بدل گے. اردو میں کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں. چلیے اس محفل میں وہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کی محفل ہے, یہاں علم ملتا ہے, ہر چیز کا علم ملتا ہے. دانشگاہ, یونیورسٹی کو اردو میں کہتے ہیں دانشگاہ. یونیورسٹی آف مدراس دانشگاہ ہے مدراس, دانشگاہ. تو یونیورسٹی میں, کالج میں سیمینار, عنوان کیا ہے, ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس, انسانوں کا حق کیا ہے. ہر ایک انسان کا حق ہے. آج لوگوں کو پتہ چلا ہر انسان کا حق ہے, مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی بتا دیا کہ ہر انسان کا حق ہے. ایک بھکاری کا بھی حق ہے. بھکاری آئے تو اسے جھڑکی مت دو. پروردگار کہتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کرنا, قول معروف او مغفرہ, یا سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دینا, خیر بہتر ہے, من صدقۃ, اس خیرات سے, یتبعها اذی, جس کے بعد دل شکنی تم کرتے ہو. منہ میں نوالا, سر پہ ٹھولا دینے کے بجائے نوالا دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. نوالا ہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر ایک کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے, مسافر کا حق کیا ہے, مہمان کا حق کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضور نے کہا کہ جب مہمان آئے, جب وہ رخصت ہو تو دروازے تک آ کے اسے رخصت کرو. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, دنیا کے کسی دوسرے انسان نے نہیں بتایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مہمان نواز نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آ گئی دیہاتیوں کی. تو وہ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں, دل میں جلن بھی ہوتا ہے ان کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں باہر کے پردیسی, ان کو تم تقسیم کر لو. یہ صاحب ان کو مہمان بنا لیں, وہ صاحب ان کو مہمان بنا لیں. تو جو سب سے زیادہ شریر تھا حضور نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا. تو حضور کے پاس رہ گیا. اب رات ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں اتنا کھاؤں گا کہ محمد بھوکے سو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شرارت تھی. ایک تو ان پڑھ آدمی, ولیجر, دیہات کا رہنے والا, تو خوب کھایا. بیچ رات میں پیٹ میں درد شروع ہوا اور بے قابو ہو کر بستر پر ہی پائخانہ کر کے بھاگ گیا. پھر جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تلوار میں چھوڑ کے چلے گیا. تلوار بہت بھاری چیز تھی ان لوگوں کے پاس, جس طرح ریوالور ہے ویسے تلوار. اب تلوار کیسے چھوڑوں؟ آ گیا. آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں, بستر کو بھی صاف کر رہے ہیں, کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں. وہ آ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کہاں چلے گئے, کیا تکلیف ہو گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں, آپ کی تلوار امانت میں حفاظت سے رکھا ہوں. تلوار اٹھا کے اس کے حوالے کیا. کہا یہ جو ہے تکلیف ہو گئی, ہم کو کیوں نہیں بلایا, تم ایسے کیوں چلے گئے؟ تو یہ اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا. جو اب تک نبی کا دشمن رہا, آج نبی کا دل سے غلام بن گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں چلا, زور سے نہیں چلا, طاقت سے نہیں چلا, حکومت سے نہیں چلا, بلکہ اسلام جو پھیلا ہے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. نبی نے حکومت کر کے لوگوں کو نہیں کھینچا, بلکہ اپنی حکمت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ بحالت ایمان فرمائے۔ میں اراکین مسجد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ میں چہارشنبے کی رات آیا تھا، پھر مجھے آج بھی بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔